قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانهم أحسنهم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دین کے مختلف شعبے ہیں. عقائد کا مستقل الگ شعبہ ہے، عبادات کا مستقل الگ شعبہ ہے، معاملات کا مستقل الگ شعبہ ہے، معاشرت کا مستقل الگ شعبہ ہے. اسی طرح ایک شعبہ اخلاقیات کا ہے، اور یہ بڑا اہم شعبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو ماں عائشہ نے لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، بلکہ قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت پیش کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمہ پر فائز تھے. مکۃ المکرمہ کی زندگی دیکھو، مدینہ منورہ کی زندگی دیکھو، جہاں کہیں بھی آپ دیکھو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نمایاں طور پر ظاہر ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، خدمت میں جایا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 سال کی تھی یا 9 سال کی تھی. میں اللہ کے رسول کی خدمت کی، کبھی کام اچھا کرتا تھا، کبھی کام بگاڑ دیتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ٹوکا نہیں، بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا بازار سے فلاں چیز لے لو. میں نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں جاؤں گا. میرے دل میں تو بات یہ تھی کہ میں جاؤں گا، لیکن ظاہر اعتبار سے بچپنا تھا تو منع کر دیا. تھوڑی دیر گزری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے بازار کی طرف. ارادہ تو وہ چیز خرید کر لانا تھا، لیکن ظاہری اعتبار سے منع کیا. راستے میں بچے کھیل رہے تھے، انس بن مالک بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے. جب تھوڑی دیر ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور دیکھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا کر کندھے پر ہاتھ رکھا کہ ابھی تک وہ چیز نہیں لائے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں فوراً گیا اور وہ چیز لے کر آیا، لیکن پوری زندگی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. میں اگر کوئی خراب کام کیا یا کام کرنے سے انکار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں ڈالا. کتنے اونچے اخلاق. ایک اور صحابی ہے، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ساتھ میں ہے، نماز سے فارغ ہوئے، مجلس برخاست ہوئی. ایک آدمی آیا جو دیہات کا رہنے والا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکے انداز میں گفتگو کر رہا ہے. اے محمد گلہ دینا پڑے گا. کیونکہ گاؤں والے ادب سے واقف نہیں ہوتے، تہذیب سے دور ہوتے ہیں. مولانا رشید احمد مولانا تھانی رحمت اللہ علیہ کے پاس گاؤں کا رہنے والا ہے جو تہذیب اور تمدن سے کوئی سلیقہ نہیں تھا اور ساتھ میں شیرینی لایا تھا، شکر. حضرت نے کہا حضرت یہ شیرینی میں آپ کو ہدیے میں دیتا ہوں.
حضرت نے دیکھا کہ بیچارہ خلوص سے دل سے یہ لایا ہے، لے لیا، اور جتنے ساتھی بیٹھے تھے سب کو کھلا دیا۔ کھانے زان سے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے دماغ میں کوئی بات نہیں تھی۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانہم احسنہم خلقا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دین کے مختلف شعبے ہیں، عقائد کا مستقل الگ شعبہ ہے، عبادات کا مستقل الگ شعبہ ہے، معاملات کا مستقل الگ شعبہ ہے، معاشرت کا مستقل الگ شعبہ ہے۔ اسی طرح ایک شعبہ اخلاقیات کا ہے، اور یہ بڑا اہم شعبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو ماں عائشہ نے لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، بلکہ قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت پیش کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمہ پر فائز تھے۔ مکۃ المکرمہ کی زندگی دیکھو، مدینہ منورہ کی زندگی دیکھو، جہاں کہیں بھی آپ دیکھو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نمایاں طور پر ظاہر ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، خدمت میں جایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 سال کی تھی یا 9 سال کی تھی، میں اللہ کے رسول کی خدمت کی، کبھی کام اچھا کرتا تھا، کبھی کام بگاڑ دیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ٹوکا نہیں، بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا بازار سے فلاں چیز لے لو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں جاؤں گا، میرے دل میں تو بات یہ تھی کہ میں جاؤں گا، لیکن ظاہر اعتبار سے بچپنا تھا تو منع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے بازار کی طرف، ارادہ تو وہ چیز خرید کر لانا تھا لیکن ظاہری اعتبار سے منع کیا۔ راستے میں بچے کھیل رہے تھے، انس بن مالک بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور دیکھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا کر کندھے پر ہاتھ رکھا کہ ابھی تک وہ چیز نہیں لائے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں فوراً گیا اور وہ چیز لے کر آیا، لیکن پوری زندگی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ میں اگر کوئی خراب کام کیا یا کام کرنے سے انکار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں ڈالا۔ کتنے اونچے اخلاق۔ ایک اور صحابی ہے، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ساتھ میں ہے، نماز سے فارغ ہوئے، مجلس برخاست ہوئی، ایک آدمی آیا جو دیہات کا رہنے والا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکے انداز میں گفتگو کر رہا ہے، اے محمد گلہ دینا پڑے گا۔ کیونکہ گاؤں والے ادب سے واقف نہیں ہوتے، تہذیب سے دور ہوتے ہیں۔ مولانا رشید احمد
مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گاؤں کا رہنے والا ہے جو تہذیب اور تمدن سے کوئی سلیقہ نہیں تھا اور ساتھ میں شیرینی لایا تھا شکر. حضرت نے کہا حضرت یہ شیرینی میں آپ کو ہدیے میں دیتا ہوں. حضرت نے دیکھا کہ بیچارہ خلوص سے دل سے لایا ہے, لے لیا اور جتنے ساتھی بیٹھے تھے سب کو کھلا دیا. کھانے زان سے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے دماغ میں کوئی بات نہیں تھی. جب مجلس برخاست ہوئی تو وہ کہ بیٹھ کر لو. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو ہمارے خانقاہ کے اصول سے واقف نہیں ہے. پہلے خط لکھنا پڑتا ہے, اجازت لینی پڑتی ہے, یہاں سے اجازت اگر ملتی ہے تو پھر آنا پڑتا ہے. میں کچھ نہ جانوں, بیٹھ کرنا پڑے گا. مولانا تھانوی نے کہا کیسی بات کرتا ہے کہ دیکھو بیعت اگر نہیں کرتے تو میں نے جو شیرینی تھی وہ دی تھی واپس لاؤ, میں نے جو شکر آپ کو دی تھی واپس لاؤ. تو حضرت نے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ قریب میں بیٹھے تھے, بھائی جاؤ مارکیٹ میں یہ پیسے لو اور اس نے جو شیرینی دی تھی واپس کرو. تو وہ دیہاتی کہتا ہے میں نے جو دی تھی وہی واپس کرو, مارکیٹ کی نہیں. مولانا تھانوی نے کہا ہاتھ جوڑ دیا, بات بیعت کر لیتا ہوں. بیعت بھی کر لیا. اب وہ گھر جا رہا تھا تو کہا حضرت آپ نے وہ جو تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے نا برکتن وہ بھی مجھے دے دو اور آپ جو وظائف دیتے وہ بھی دے دو. مولانا تھانوی کو خطرہ تھا کہ میں منع کروں گا تو کہا شیرینی لاؤ, تو سب کچھ دے دیا. تو مولانا تھانوی کہتے تھے یار یہ پکا مرید ہے, ایک ہی مجلس میں بیعت بھی ہوا اور ذکر بھی لے گئے اور تبرک بھی لے گئے. تو یہ گاؤں والوں ان کو سلیقہ نہیں ہوتا لیکن پرخلوص ہوتے ہیں, ان کے دل میں اخلاص ہوتا ہے. بناوٹی نہیں, شہری تو میک اپ کر کے بناوٹی کرتا ہے بناوٹ. گاؤں کا رہنے والا بناوٹی نہیں کھرا ہوتا ہے, جو ہوتا ہے منہ پر کہہ دیتا ہے. تو یہ آیا اور کہا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلہ دینا پڑے گا, گلہ دینا پڑے گا. اور پھر آگے کیا کہتا ہے, یہ گلہ تو تیرے باپ کے مال سے نہیں دے گا, تیرے مال سے نہیں دے گا. اللہ کے رسول گھر کی طرف مڑ گئے تو چادر جو اوڑی تھی اللہ کے رسول سے اس نے پیچھے سے کھینچی, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر نشان پڑ گئے. صحابہ کرام تو غصے سے سرخ ہو گئے, یار یہ کیسا آدمی ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ کیا سلیقہ کرتا ہے. اب مارنے کے لیے تیار تھے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, بالکل اس کو ہاتھ مت لگا. اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ گلہ نہیں دوں گا جب تک تو نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ میں معاملہ نہ کروں. تو اس نے کہا کہ نہیں, بدلہ تو نہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے, صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی اس کو ایک اونٹ جو دے دو اور ایک اونٹ گلہ کشمش دے دو یا کچھ اور دے دو. تو وہ 2 اونٹ لے کر گیا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اس طریقے کا معاملہ کرے, اگر ہم ہوتے تو ہم اس کو برداشت کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر گئے. یہ اخلاق کا اونچا نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ارے فتح مکہ کو ذرا آپ تصور میں لائیے. مکہ والوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا. 8 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ میں داخل ہو رہے. حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انصار کے سردار تھے, ہاتھ میں علم بلند کیے ہوئے, جھنڈا بلند کیے ہوئے, عسکری ترنگ میں نعرہ لگاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس. یہ رات دن ہمارے ہیں, ہم اس کو پھیرتے رہتے ہیں. سب کی حالت یکساں نہیں ہوتی. بچپنا ہر دم نہیں رہتا, جوانی ہر دم نہیں رہتی, اور بڑھاپا موت تک پہنچا دیتا ہے. صحت ہر دم نہیں رہتی, بیماری ہر دم نہیں رہتی. نشوب و فراغ آتے رہتے, کبھی رات کبھی دن, کبھی صحت کبھی بیماری, کبھی دھوپ کبھی چھاؤ. تلک الایام نداولها بین الناس, پارہ نمبر 4 کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
گویا فرما رہا ہے کہ یہ رات دن ہمارے ہیں، ہم جس طرح چاہے اس کو پھیرتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ انسان کان کھول کر سن لے، اگر ہم کسی کو توانگری اور اقبال عطا کرے، مالداری عطا کرے، تو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو۔ ہم اس کو تماچا مار کر یہ مال چھین سکتے ہیں، چھپڑ پھاڑ کر دے بھی سکتے ہیں تو تھپڑ مار کر چھین بھی سکتے ہیں۔ ہم گھر گھر کا گدا گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو اولاد عطا کریں تو وہ غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو، ہم جوانی میں بیٹوں کے جنازے بھی دکھا سکتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ اگر ہم کسی کو صحت عطا کریں، طاقت اور قوت عطا کرے تو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، ہم اس کو دائمی مریض بنا کر بستر علالت پر لٹا سکتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہے وہ معاملات کر سکتا ہے۔ تو یہ آیت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے، تلک الایام نداولها بین الناس، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر کتنے افراد گئے تھے؟ اللہ کے رسول فتح مکہ کے موقع پر جب روانہ ہوئے ہیں مدینہ منورہ سے، تو صحابہ کرام کا قافلہ ساتھ میں تھا، کتنے کا تھا؟ 10,000۔ کتنے کا؟ 10,000۔ وہ قدسیوں کا لشکر تھا، منتخب کردار دے، دھرتی کا مکھن تھا۔ صحابہ کرام عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں نے ان کو سراپا پاکیزہ بنا دیا کہ قرآن نے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن میں 4 جگہ پر ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن صحابہ کرام کو یہ جو مرتبہ ملا ایسے نہیں ملا۔ صحابہ کرام کو جو مرتبہ ملا ایسے نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے بھی ان کا امتحان لیا اور ان کے قلب کا بھی امتحان لیا۔ بلال کا امتحان لیا انگاروں پر، حضرت خباب کا امتحان لیا انگاروں پر، تپتی ریت پر، حضرت خبیب کا امتحان لیا سولی پر۔ کبھی خندق میں آزمایا گیا، کبھی احد میں آزمایا گیا، کبھی بدر میں آزمایا گیا، کبھی تبوک میں آزمایا گیا، ہر اعتبار سے آزمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاس کیا، اور پاس کرتے ہوئے کبھی اولئک هم المفلحون کہا، کبھی اولئک هم الراشدون کہا، کبھی اولئک حزب اللہ کہا، اور اخیر میں تو تمغہ دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کے رسول کی صحبت میں 1 منٹ جو شخص بیٹھا، اللہ کے نظر کیمیائی نے ان کا تزکیہ کر دیا، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے۔ کیا مقام تھا صحابہ کرام، کیا مقام تھا صحابہ کرام۔ تو 10,000 قدسیوں کا لشکر تھا، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ نعرہ لگا رہے تلک الایام نداولها بین الناس۔ پھر کہتے ہیں کہ ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا۔ کل تمہاری تلواریں ہوتی تھی، ہماری گردنیں ہوتی، آج ہماری تلواریں ہوگی، تمہاری گردنیں۔ کیونکہ جوش تھا، 10,000 کا قافلہ نکالے تھے مکہ والوں نے، اور طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد کہا، اے آدم خور درندو نکل آؤ باہر، اے دنیا شرک کے خونی گرگسو آج باہر نکل آؤ، انتقام کا دن ہے، ٹکر کا دن ہے، ایک ایک ادا کا حساب چکایا جائے گا۔ الیوم یوم الملحمہ، آج تو ٹکر کا دن ہے، آج تو انتقام کا دن ہے۔ حضرت سعد چلا کر یہ نعرہ لگا رہے تھے، ہوا کی لہروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ آواز پہنچا دی، الیوم یوم الملحمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے رحمت کے موتی سی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم الملحمہ، بلاؤ سعد کو۔ سعد آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا، سعد ذرا بتائیے آپ کون سا نعرہ لگا رہے؟ سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الیوم یوم الملحمہ، میں دشمن کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے یہ نعرہ لگا رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ ارے تمہارے نعرے میں تو انتقام کی بو آتی ہے، اور انتقام انتقام سن کر میری ضمیر پر چوٹ لگتی ہے۔ ارے نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے،
آج تو معافی کا دن ہے. ارے آپ ذرا غور کیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے مکہ سے نکالا اور تڑپا تڑپا کر نکالا, اللہ کے رسول جب نکل رہے تھے مکہ المکرمہ سے, بیت اللہ کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ مجھے تجھ سے محمد ہے, اے بیت اللہ مجھے تجھ سے محمد ہے. اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو کبھی میں تیرے مقام سے میں نہ نکلتا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد بآیۃ نازلہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ کا یہ نعرہ نہ لگاؤ, الیوم یوم المرحمہ کا نعرہ لگاؤ کہ آج تو رحم کا دن ہے, آج تو معافی کا دن ہے. قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسان تھے, تصور ہم نہیں کر سکتے. نشان عظمت, برہان صداقت, پیکر شرافت, جو غالب آ کر بھی صلح کرنا چاہتا ہے, غالب آ کر بھی صلح کرنا چاہتا ہے. امامہ کی سجاوٹ, جبین روشن, قبائے عربی اور نیچا دامن, مردہ بھی دیکھے تو کرچاک گریبان کفن. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے یاد نہ دلاؤ, مجھے ایک ایک ادا یاد ہے. مجھے یہ بھی یاد ہے مکہ کی گلیوں سے جب میں گزرتا تھا تو راہ میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, ان کی عورتیں انتظار کرتی تھی اور کوڑا کٹ کٹ میرے سر پر ڈالتی تھی. اور مجھے وہ بھی یاد ہے کہ ان کے بچے میرے پیچھے ہوٹنگ کرتے تھے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے جب مکہ کی گلیوں سے میں گزرتا تھا تو سن باری کا نشانہ بنایا جاتا تھا. لیکن سمیہ کی یاد بھی مجھے ہے, یا عمار بن یاسر کی بھی یاد مجھے ہے, بلال بھی مجھے یاد آ رہا ہے. یہ سارا منظر میرے سامنے ہے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ کہہ کر اللہ کا محبوب کیا کرتا تھا, سب کچھ کہہ کر اللہ کا محبوب کیا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا آپ کو معلوم تھا کہ میں اس حال میں کہاں پہنچ جاتا تھا؟ کعبۃ اللہ چلا جاتا تھا. اللہ کا محبوب مظلوم بن کر, زخموں سے چور ہو کر, غلاف کعبہ تھام کر اللہ کے حضور یہ دعا کرتا یا اللہ ظلم کے, یا اللہ زندگی کے سفر میں ظلم مسلسل کی وجہ سے اگر کبھی بتقاضے بشریت ان کے لیے میرے زبان سے بد دعا کے کلمات نکل جائے, ان کے حق میں میری بد دعا کبھی قبول مت کر. ایک طرف تو سمیہ کے 2 ٹکڑے ہوئے, دوسری طرف اللہ کے رسول کو لہو لہان کیا, تیسری طرف بلال کو تپتی ریت پر لٹایا. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلاف کعبہ تھام کر یہ دعا کرتے تھے کہ زندگی کے سفر میں ظلم مسلسل کی وجہ سے اگر بتقاضے بشریت میں ان کے لیے ہلاکتی کی دعا کر بھی دوں تو میری یہ دعا قبول نہ کرنا. میرے دامن پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں, ان کے دامن کانٹوں سے بھرے ہوئے ہیں. میں تو ان کے لیے وہی پیغام لایا ہوں جو یوسف علیہ السلام برادران یوسف کے لیے پیغام لائے تھے. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. کہ آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے, اللہ مجھے بھی معاف کرے اور تمہیں بھی معاف کرے. بلاؤ حضرت علی کو, لے لو ساتھ سے جھنڈا اور علی کو کہو مکہ کی گلیوں میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ محمد انتقام لینے نہیں آیا, تمہیں انتقام کی آگ میں جھونکنے نہیں آیا, تمہارا سہارا بن کر آیا ہے. بوڑھوں سے کہہ دو کہ محمد تمہارا سہارا بن کر آیا ہے. جوانوں سے کہہ دو کہ محمد تمہارے بازو کو توڑنے کے لیے نہیں آیا, تمہارے بازو کو مضبوط کرنے آیا ہے. یتیموں سے کہہ دو کہ محمد تمہیں اجاڑنے نہیں آیا, محمد تمہارا یتیموں کا سہارا والی بن کر آیا ہے. اور دختران اسلام سے کہہ دو کہ محمد تمہارے دوپٹوں کو اتارنے کے لیے نہیں آیا, اترتے دوپٹوں کو سنبھالنے کے لیے. کیا اخلاق کا ایسا نمونہ کوئی پیش کر سکتا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم, انک لعلی خلق عظیم. میدان ہے, میدان میں ایک لڑکی گرفتار کی گئی جو مشرکہ تھی. اللہ کے رسول اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے کہ یہ لڑکی آ رہی ہے. مجھے لڑکی کون ہے؟ اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے. صحابہ کرام نے فرمایا تو مشرکہ لڑکی, یہ مسلمان لڑکی نہیں ہے, مشرکہ لڑکی ہے. اللہ کے رسول سے فرمایا مشرکہ لڑکی ہو تو کیا ہو گیا؟
بیٹی تو بہرحال بیٹی ہوتی ہے، چاہے ایمان والے کی ہو چاہے مشرک کی ہو۔ اللہ کے رسول اپنی چادر مبارک اتارے، اپنی چادر مبارک اتاری اور صحابہ کرام سے کہا کہ یہ چادر اس کے سر پر ڈال۔ اب صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے، عورت مشرکہ ہے، اللہ کے رسول اپنی چادر جس کا ایک ایک دھاگا عفت اور پاک دامنی سے مہر ثبت کیا ہوا، ہچکچا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ چادر اس مشرکہ کے سر پر ڈال دو۔ مجھے گوارا نہیں ہے جس طرح میں اپنی بیٹی زینب ہو، ام کلثوم ہو، فاطمہ الزہرا ہو، ان کو میں ننگا دیکھنا نہیں چاہتا، اسی طرح کسی مشرکہ لڑکی کے سر کو بھی میں ننگا دینا۔ اگر میری بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اتر جائے گا، میری چادر جائے گی، تو مشرکہ لڑکی کے سر پر بھی میری یہ چادر جائے گی۔ صحابہ کرام کو جواب نہیں دیا، چادر لی اور مشرکہ لڑکی کے سر پر چادر ڈال دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس سر کو نبی کی چادر مل جاوے، جس سر کو نبی کی چادر مل جاوے، کیا اس کے دل میں کفر اور شرک کے پتھر باقی رہ سکتے ہیں؟ لائی گئی اللہ کے رسول کی خدمت۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کس کی بیٹی ہو؟ تو کہا حاتم طائی کی بیٹی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا باپ تو بڑا سخی تھا، تیرے باپ کے دروازے پر لوگ روتے ہوئے آتے تھے، ہنستے ہوئے جاتے تھے؟ تو کہا ہاں میرا باپ تو بڑا سخی تھا، لوگ خالی دامن آتے تھے، دامن بھر کے جایا کرتے تھے، روتے ہوئے آتے تھے، ہنستے ہوئے جاتے تھے، لیکن آج اسی حاتم طائی کی لڑکی آپ کے سامنے ہاتھوں میں بیڑیا ہے اور پاؤں میں زنجیر ہے، پاؤں جولا آئی ہے، قیدی بن کر، جنگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا بیٹی تو آزاد ہے، تیرے باپ کی غریب پروری کی بنیاد پر میں تجھے آزاد کروں۔ تیرے باپ نے غریبوں کا سہارا اور بہت سارا خرچ کیا، غریب پروری کی بنیاد پر تجھے آزاد کیا۔ لڑکی بھی تو حاتم طائی کی تھی، معمولی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، دریائے نبوت جوش میں ہے، کہا اللہ کے رسول اکیلی آزادی قبول نہیں کروں گی، میرے قبیلے کی جتنی عورتیں جنگی قیدی بن کر آئی تمام کو چھوڑنا پڑے گا، میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا بیٹی، تجھے تیرے باپ کی غریب پروری کی بنیاد پر میں آزاد کرتا ہوں، اور تیرے قبیلے کی ساری لڑکیوں کو تیری انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے تمام کو آزاد کر دیا۔ جب یہ ظاہری غلامی سے آزاد ہو رہے تھے، لکھا ہے کتابوں میں، سب نے بیک زبان ہو کر اللہ کے رسول سے کہا کہ دنیا کی غلامی سے آزاد کیا ہے، آخرت کی غلامی سے بھی آزاد کر دیجئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کیا اخلاق تھے اللہ کے رسول! یہاں آپ ذرا غور کیجیے کہ وہ لڑکی اور وہ عورتیں میدان میں مقابلہ کیا خنجر سے، تلوار سے، دھرم نہیں بدلا۔ وہ کون سی چیز ان کے سامنے پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنے مذہب بدلنے پر مجبور ہو گئی، اپنا دھرم چینج کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق جو اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول نے باپ کی غریب پروری اور اس کی انسانی ہمدردی کو سامنے رکھ کر ان کو آزاد کر دیا۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے سر کاٹنے ہو تو تلوار چاہیے، سر کاٹنے ہو تو تلوار چاہیے، دل جیتنے ہو تو محمد کا کردار چاہیے۔ سر کاٹنے ہو تو تلوار چاہیے، دل جیتنے ہو تو محمد کا کردار چاہیے۔ تلوار کی پہنچ گردن تک ہے، محمد کے کردار کی پہنچ ضمیر کی گہرائیوں تک ہے۔ اخلاق سے لوگوں کو جیتا جاتا ہے، اخلاق سے لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ سامنے والا متاثر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کر دیا۔ خالد بن ولید کو آپ جانتے ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اتنا بہادر انسان،
125 جنگیں لڑی. کتنی؟ 125. کسی میں ناکام نہیں ہوئے. کسی نے کہا کہ آپ کے پاس کیا فارمولا ہے؟ تو کہا بس کچھ نہیں، میں نے اللہ کے رسول کے بال کو اپنے ٹوپی میں سی لیا ہے، وہ پہن کر میں مقابلے کے لیے نکلتا ہوں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت میرے ساتھ ہو. لیکن اسلام کو قبول کیسے کیا، مجھے وہ بتانا ہے. خالد بن ولید غزوہ احد میں 70 صحابی شہید ہوئے. خالد بن ولید کبھی ایمان نہیں لائے تھے. ان کی چال تھی خالد بن ولید کی. بہت ذہین آدمی، لمبے تھے، لمبے 6.5-7 فٹ کے خالد بن ولید. اور گھوڑے پر جب بیٹھتے تھے، گھوڑے پر تو اتنے لمبے ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں زمین کے ساتھ لگتے اور تلوار دونوں ہاتھ سے چلاتے تھے. اس ہاتھ سے بھی رائٹی بھی تھے، لیفٹی بھی تھے. 2 صحابی ہیں جو دونوں ہاتھ سے تلوار، ایک خالد بن ولید، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی. خالد بن ولید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے گئے، اس کے بعد ایمان لائے. غزوہ احد میں مشرک جو پیچھے سے حملہ کیا تھا نا، جبل رومات، احد کا جو میدان ہے وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی. اللہ کے رسول نے 50 تیر اندازوں کو وہاں منتخب کیا تھا اور امیر بنایا تھا عبداللہ بن زبیر کو. جب یہ صحابہ نیچے اتر گئے تو خالد بن ولید نے دیکھ لیا کہ موقع اچھا ہے، پیچھے سے وار کیا. اس میں اللہ کے رسول کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، رخسار پر بھی چوٹ آئی، گر گئے تھے. یہ داؤ تھا خالد بن ولید کا. اتنے ماہر تھے. مجھے تو وہ بتانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے لیے پہنچے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد، 3 دن کی اجازت تھی. خالد بن ولید سرداروں میں تھے. میٹنگ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں مکہ المکرمہ مدینہ منورہ سے، تو چونکہ صلح میں یہ بات طے تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال عمرہ کر سکتے ہیں اور فقط 3 دن کی اجازت ہوگی، تو آنے دیا جائے. اہل عرب خوش بھی تھے لیکن معاہدہ کے پکے تھے. خالد بن ولید نے کہا نہیں. لوگوں نے کہا معاہدہ ہوا ہے کہ تب بھی نہیں. چونکہ معاہدہ بس پکے تھے، نہیں اجازت تو ہے، آئیں گے. تو 1400 صحابہ ایک روایت میں 1500 صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ عمرۃ القضاء کے لیے. خالد بن ولید نے کہا کہ اگر محمد آئے گا تو میں مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا باہر، میں اس کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا. اتنی نفرت تھی. اور حقیقت میں چلے بھی گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ پہ عمرۃ القضاء سے فارغ ہوئے تو خالد بن ولید کے بھائی اسلام لائے تھے، اللہ کے رسول کو ملنے کے لیے آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا خالد کہاں ہے؟ خالد کہاں ہے؟ اللہ کے رسول جانتے تھے خالد کہاں ہے. اللہ کے رسول وہ تو آپ سے نفرت کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور قسم کھائی میں جب تک محمد مکہ میں رہیں گے میں نہیں رہوں گا، مجھے نفرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا خالد کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا. کوئی ہے جو خالد کو یہ پیغام پہنچا؟ تو کہا حضرت میں پہنچاؤں گا کہ خالد بہت اچھا آدمی ہے. خالد بہت اچھا آدمی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دینا اگر وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ابھی اس کو جو عزت ہے اس سے زیادہ عزت اسلام اس کو دے. بڑا اچھا آدمی. بس اتنا کہ اگر اللہ کے رسول مدینہ چلے آئے. اب خالد بن ولید کے بعد انتظار میں تھے خالد کا، خالد آئے تو خالد بن ولید نے خود پوچھا اپنے بھائی سے کہ محمد آئے تھے کہ آئے تھے، کچھ کہا تھا میرے بارے میں؟ تو کہا کہہ کر گئے کہ خالد بڑا اچھا آدمی، بڑے اوصاف والا آدمی ہے. اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اسلام اس کو عزت دے گا، اس کی عزت گھٹائے گا نہیں. بس یہ جملے تھے کام کرتے. خالد گھر گئے، گھوڑا نکالا، تلوار ہاتھ میں لی
اور علل اعلان نکلے مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف اور کہا کہ کوئی مائکا لال جو مجھے روکے. جب خالد بن ولید کو دیکھا تو عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی نکلا ہے, وہ بھی گھوڑا لے اور ہاتھ میں تلوار. ہے کوئی مائکا لال جو مجھے روکے, ہم مدینہ جا رہے ہیں غلام مصطفیٰ بننے کے لیے. یہ مکہ سے نکلے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, مسکرا رہے. صحابہ حیرت میں پڑ گئے, کوئی ایسی بات نہیں اور اللہ کے رسول مسکرا رہے. تو عمر بن خطاب نے غالباً پوچھ لیا, اللہ کے رسول یہ تبسم کیسا؟ تمہارا کام کرو. پھر سے مسکرائے. صحابہ حیران, یہ کوئی ایسی بات پیش نہیں آئی, اللہ کے رسول مسکرا رہے. پھر سے پوچھا کہ جاؤ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کس کے؟ خالد آ رہا ہے, عبداللہ بن عمرو بن عاص آ رہے ہیں. عمر بن خطاب اور صحابہ دوڑے پہنچے ہیں اور خالد بھی آ رہے ہیں اور عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی آ رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے ارادہ کہ اچھے ارادے سے ٹھیک ہے, اگر برے ارادے سے آتے ہیں نا تو تلوار ان کے لیے کہا, چونکہ جلال تھا, شیطان بھی ڈرتا تھا عمر بن خطاب سے. تو ابھی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اور اگر سر جھکا دیا, ہاتھ دے دیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا. جیسے ہی خالد بن ولید اور ان کا ایمان میں داخل ہونا تھا, صحابہ کرام نے ایک نعرہ نکلا, اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ. پورا مدینہ گونج اٹھا. یہ اخلاق سے مارا بھی جاتا ہے, اخلاق سے جیتا بھی جاتا ہے. میں نے روایت پڑھی تھی, اکملہم ایمانا احسنہم خلقا. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کروں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی. اور یہ اخلاق, مجھے ایک اور بات یاد, لیکن آج نہیں کہوں گا, اسی روایت کو میں کل پھر سے پڑھوں گا اور کچھ اور چیزیں بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے سنے زیادہ عمل کی